کتنی بڑی سعادت ہے۔ اب میرے بھائی دوستو، اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا ہے اور کائنات میں بے شمار چیزیں پیدا فرمائی ہیں، مخلوق پیدا کی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کسی کو بغیر مقصد کے نہیں بنایا۔ ایک چھوٹے سے چھوٹا مٹی کا ذرہ، ایک سے چھوٹا ریت کا ذرہ بھی اللہ تعالیٰ نے بغیر مقصد کے نہیں بنایا۔ ایک چھوٹے سے چھوٹا لکڑی کا تنکا بغیر مقصد کے نہیں بنایا۔ ہمیں اللہ پر اتنا بڑا شرف بخشا ہے، انسان بنایا ہے، مسلمان بنایا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی بنایا ہے۔ تو ہمیں بھی تو سوچنا چاہیے ہمیں اللہ نے کس مقصد کے لیے بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرما دیا، آیت پاک کا مفہوم ہے کہ ہم نے جن و انس کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، اپنی پہچان کے لیے پیدا کیا ہے کہ مجھے پہچانے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اتنی عقل دے رکھی ہے، اتنا شعور دے رکھا ہے کہ اگر اسے کوئی بھی نہ بتائے تو اللہ کو پہچان سکتا ہے، کیونکہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مظہر ہے۔ ہر چیز بول کر بتا رہی ہے مجھے پیدا کرنے والا کوئی ہے، وہ اللہ ہے، اور وہ وحدہ لا شریک ہے۔ جس چیز پر بھی غور کرے تو آدمی اس سے اللہ کو پہچان سکتا ہے۔ آدمی اپنے پر غور کرے کہ اللہ پاک نے کیسے پیدا کیا۔ ایک دن دنیا میں نام و نشان بھی نہیں تھا، کوئی ذکر ہی نہیں تھا، اللہ پاک نے کیسا ایک نظام چلایا، قطرے سے پیدا کیا، اس کا جمع و خون بنایا، ایک گوشت کا لوتھڑا بنایا، ہڈیاں بنائی اور خوبصورت شکل بنائی، اندھیریوں میں 3 اندھیریوں میں خوبصورت شکل بنائی، کیسے خوبصورت آنکھیں بنائی، ناک بنایا، ہونٹ بنائے، زبان بنائی، پھر اندر کا جسم کے اندر کا سارا نظام، پھیپھڑے، جگر، گردے، کیسا ایک نظام ہے انسان کا، اور کیسا بھی انسان چل رہا ہے۔ پھر اللہ پاک اس کو چھوٹا سا پیدا کرتے ہیں، پھر اللہ پاک نے ماں کے پیٹ میں اس کی غذا کا انتظام کیا، اس کے پلنے کے اسباب پیدا کیے، بند اندھیریوں میں پال کر دکھایا، پھر ماں کے پیٹ سے دنیا کے پیٹ میں لائے تو عزیز و اقارب کے دل میں محبت ڈال دی، ماں باپ کے دل میں محبت ڈال دی، اور اس کے لیے غذا کا کیسا انتظام کیا، اس کی ضرورت کے مطابق دی۔ پھر تھوڑا سا اللہ پاک نے بڑا کر دیا، دان دے دیے، اور طرح طرح کی اس کے لیے نعمتیں پیدا کر دی، طرح طرح کے پھل، طرح طرح کی نعمتیں کھانے کے لیے، پینے کے لیے۔ پھر اللہ پاک نے تھوڑی سی طاقت دے دی، جوانی دے دی، جسے قدسی کا مفہوم ہے، ہم نے اپنے بندے کو تھوڑی سی طاقت دی تو ہمیں بھول ہی گیا، کہتا ہے میں کرتا ہوں تو پلتا ہوں۔ جب کچھ نہیں کر سکتا تھا کس نے پالا؟ اللہ نے پالا۔ اب اللہ پاک نے تھوڑی سی طاقت دی ہے، جوانی دی، اب بھی اللہ ہی پال رہے ہیں۔ اسباب کو دیکھ کر، چیزوں کو دیکھ کر، اپنی جوانی کو دیکھ کر اپنے خالق اور مالک کو بھول گیا، بجائے پہچاننے کے، اس کا شکر ادا کرنے کے، اپنے اسباب پر بھروسہ کر بیٹھا کہ میں اپنی محنت سے پلتا ہوں، میں اپنی تجارت سے پلتا ہوں، میں اپنی فیکٹری سے پلتا ہوں۔ میرے بھائی دوستو، یہ سارا دھوکہ ہے۔ ہمیں اپنے خالق اور مالک کو پہچاننا ہے کہ ہمارا خالق وہ اللہ ہے جو وحدہ لا شریک ہے۔ کہ اللہ پاک نے کتنا بڑا کرم فرمایا، اپنی پہچان کرانے کے لیے انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ جاری فرما دیا، تاکہ کل قیامت والے دن یہ نہ کہہ سکے کہ مجھے کسی نے بتایا نہیں تھا۔ حالانکہ بغیر انبیاء علیہ السلام کے بتانے کے بھی آدمی پہچان سکتا تھا،
پھر اللہ پاک نے اپنی مہربانی فرمائی، اپنا کرم فرمایا، اپنا فضل فرمایا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بے حد مہربان ہے، بڑے ہی کریم ہیں۔ اپنی پہچان کرانے کے لیے انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، وہ آ کر پہچان کرواتے رہے۔ کیا لوگوں، لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ یعنی اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، کوئی حاجت روا نہیں ہے، کوئی مشکل کشا نہیں ہے۔ جیسے ساری کائنات اور کائنات کی ساری چیزوں کو پیدا فرمانے والے اکیلے اللہ پاک ہیں، ایسے ہی سب کے مالک اکیلے اللہ پاک ہیں۔ یہ جو سارا نظام چل رہا ہے، سورج چاند کا نظام، ہواؤں کا نظام، پانیوں کا نظام، اور مخلوقات کے پیدا ہونے کا اور مخلوقات کے ختم ہونے کا نظام جو چل رہا ہے، وہ اکیلے اللہ چلا رہے ہیں۔ ساتوں آسمانوں کو پیدا کرنے والے اکیلے اللہ ہیں، زمینوں کو پیدا کرنے والے اللہ پاک ہیں، اور اللہ پاک ہی سارا نظام چلا رہے ہیں۔ دن کو رات میں بدلنے والے، رات کو دن میں بدلنے والے اللہ ہی تو ہیں۔ اس کے ہاتھ میں سارا نظام ہے، وہ اکیلا بادشاہ ہے، جسے چاہے ملک کا بادشاہ بنا دے، جسے چاہے فقیر کر دے، جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلیل کر دے، جسے چاہے زندہ رکھے، جسے چاہے موت دے دے۔ رزق کا نظام اللہ کے پاس ہے۔ آدمی دھوکے میں آ جاتا ہے، میں اپنی محنت سے رزق حاصل کرتا ہوں۔ رزق تو اللہ پاک اپنی حکمت کے تحت جس کو جتنا چاہے اتنا ملتا ہے۔ نہ تو یہ آدمی اپنی سمجھداری سے حاصل کرتا ہے، نہ اپنی محنت سے حاصل کرتا ہے۔ اور سمجھداروں کو رزق ملتا ہوتا زیادہ، کم فہم آدمیوں کو کم رزق ملتا ہوتا، تو جو بے وقوف کو وہ بھوکے مر جاتے۔ لیکن کتنے ایسے لوگ ہیں، بازار آدمی دیکھتا ہے کہتا ہے اس کو عقل ہی نہیں ہے، اور بعض ایسے ان پڑھ ہیں اپنا نام لکھنا نہیں جانتے، لیکن وہ عام عقل مند پڑھو لکھوں سے زیادہ کما رہے ہیں۔ تو رزق دینے والے تو اللہ پاک ہیں، عزت دینے والے اللہ پاک ہیں، ذلت سے بچانے والے اللہ پاک ہیں۔ اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ دنیا سب دھوکہ ہے۔ یہ جتنے بھی نقشے ہمیں دکھائی دیتے ہیں، اسباب دکھائی دیتے ہیں، سب کو اللہ نے پیدا کیا ہے، سب پر اللہ پاک کا قبضہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جب چاہے ختم فرما دے۔ جتنی بھی صورتیں شکلیں دکھائی دے رہی ہیں، اللہ پاک حکم سے قائم ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب چاہے ان کو ختم کر دیں، جب چاہے ان کو بدل دیں، جب چاہے ان کی صفات بدل دیں، عزت کے نقشے سے ذلیل کر دیں، ذلت کے نقشے سے عزت دے دیں، حفاظت کے نقشے سے اللہ پاک ہلاک کر دیں، ہلاکت کے نقشے میں سے اللہ پاک حفاظت فرما لیں۔ قرآن پاک میں واقعات موجود ہیں انبیاء علیہ السلام کے۔ فرعون کو نجومی نے بتایا کہ وہ بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تمہاری ہلاکت کا باعث بنے گا۔ اس نے کہا یہ کیا مشکل ہے، بنی اسرائیل میں بچہ پیدا ہو، بچہ جو بھی پیدا ہو اس کو فوراً قتل کر دیں گے۔ اپنے فوج کی ڈیوٹی لگا دی کہ جو بھی بچہ پیدا ہو اس کو فوراً قتل کر دیا جائے، اور جو بچی اس کو چھوڑ دیا جائے۔ اب ہزاروں بچے شہید کیے گئے بنی اسرائیل کے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر کے ان کی حفاظت کا فیصلہ فرمایا، تو اللہ پاک چھپا کر بھی اس کو پال سکتے تھے، لیکن اللہ پاک اپنی قدرت دکھاتے ہیں۔ اللہ پاک نے اس کو پیدا کیا اور اس کے گھر میں پہنچایا اور اس کی گود میں پال کر دکھایا۔ کہہ بھی رہا ہے مجھے تو وہی بچہ لگ رہا ہے جس کی خاطر میں اتنے بچے شہید کر رہا ہوں، قتل کر رہا ہوں، لیکن موسیٰ علیہ السلام کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا۔
حفاظت کرنے والے اللہ پاک ہیں۔ ایسے اور بھی واقعات آتے ہیں میرے بھائی، جن کی اللہ پاک نے حفاظت کا فیصلہ فرمایا، کوئی ان کا بال بھی بیکا نہیں کر سکا۔ ابراہیم علیہ السلام پوری قوم مخالف ہے، وقت کا بادشاہ مخالف ہے، پوری حکومت مخالف ہے، حتیٰ کہ والدین مخالف ہیں اور تدبیر کر رہے ہیں جنہوں نے ہمارے بتوں کو نقصان پہنچایا ہے، ہم اس کو عبرت کا نشانہ بنائیں گے۔ لیکن اللہ پاک نے حفاظت کا فیصلہ فرمایا، قوم جو ہے آگ جلا رہی ہے، بہت بڑی چیخا جلائی، حالانکہ تھوڑی آگ سے بھی ہلاک کر سکتے تھے، نقصان پہنچا سکتے تھے، لیکن عبرت کا نشانہ بنانے کے لیے بہت بڑی آگ جلائی اور ابراہیم علیہ السلام کو اس میں ڈالا گیا۔ ڈالنے لگے تو فرشتے آ رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے پاس، اے ابراہیم آپ کی مدد کریں۔ تو کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ پاک نے تمہیں بھیجا ہے۔ عرض کیا اللہ پاک کی اجازت سے آئے ہیں، ہاں میرا اللہ میرے لیے کافی ہے۔ تو اللہ پاک کے بھی قربان جائیں، اللہ پاک اسباب استعمال کر کے بھی حفاظت کر سکتے تھے، یعنی بارش برسا کر آگ کو بجھا دیتے، ہوا چلا کر آگ کو اڑا دیتے، لیکن اللہ پاک نے کیسے حفاظت فرمائی؟ آگ کو براہ راست حکم دے دیا، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جائے ابراہیم علیہ السلام کے لیے۔ تو آگ جو سلامتی والی بن گئی۔ تو میرے بھائی دوستو، ایک ایک واقعہ میں ہمارے لیے عبرت ہے۔ ساری مخلوق جو چالے، وقت کی حکومتیں جو چالیں، وہ نہیں ہوتا جو اللہ پاک چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے۔ کرنے والے اللہ پاک ہیں۔ حکومتوں والے اپنی فوجوں کے ذریعے سے جو کرنا چاہتے ہیں، اپنے اسلحے کے ذریعے سے جو کرنا چاہتے ہیں وہ نہیں ہوتا۔ مالدار جو اپنے مالوں سے کرنا چاہتے ہیں وہ نہیں ہوتا۔ کرنے والی ذات ایک اللہ کی ذات ہے، وہ جو چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے، وہ اپنے کرنے میں کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ الصمد، اللہ پاک کی ذات بے نیاز ذات ہے، اس کو کچھ کرنے کے لیے کسی سبب کی ضرورت نہیں، کسی کی مدد کی ضرورت نہیں۔ اپنی قدرت سے جو چاہتے ہیں اللہ پاک کرتے ہیں۔ جب کسی کام کے کرنے کا ارادہ فرماتے ہیں تو حکم دیتے ہیں، ہو جا، پس وہ چیز ہو جاتی ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ تو الحمدللہ مسلمان ہیں، ہمارا یہ ایمان ہو کہ کرنے والی ذات ایک اللہ کی ہے، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں۔ سارا نظام اللہ نے پیدا کیا ہے اور سارا اللہ کے علم میں ہے۔ درختوں کے پتے اللہ کے علم میں ہیں، کتنی تعداد ہے ان کی، اور کس وقت میں کون سا پتا کس طرح سے گرے گا اور کتنی کروٹیں لے گیا اور کہاں پہنچے گا، کس جانور کی غذا بنے گا، یہ اس کا کیا ہوگا، اللہ کے علم میں ہے۔ اللہ پاک سب کو دیکھنے والے ہیں۔ رات کا اندھیرا کسی کو اللہ کے دیکھ سے بچا نہیں سکتا۔ رات کے اندھیرے میں، سمندروں کی تہوں میں جو کچھ ہے اللہ پاک کے علم میں ہے، اللہ پاک دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں، وہ سمیع ہیں، سب کے سننے والے ہیں۔ ساری مخلوقات ایک میدان میں جمع ہو جائے، سارے انسان، سارے جن اور جتنی بھی مخلوقات اللہ نے بے شمار مخلوقات پیدا فرمائی ہیں، اپنے اپنی زبان سے اللہ سے مانگنا شروع کر دیں، اپنے اپنے علم کے مطابق، اپنے اپنے فہم کے مطابق اللہ سے مانگیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو سارا کچھ دے دے، جتنا مانگے اس سے اور دگنا دے دے۔ اللہ تعالیٰ کے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں آتی جتنی کہ سمندر میں سے سوئی ڈبو کر نکال لیں تو سمندر کے پانی میں جتنی کمی آتی ہے سوئی نکالنے سے، اللہ کے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ سب کی سننے والے،
سب کی پوری کرنے والے قادر مطلق ہیں، ہر چیز پر قادر ہیں۔ تو ہاں الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا یہ ایمان ہو، جو اللہ پاک چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے۔ جب یہ ایمان ہوگا کہ کرنے والے اللہ پاک ہیں تو آدمی اللہ کو دیکھ کر چلے گا، اللہ کے غیر کو دیکھ کر نہیں چلے گا۔ آج ایمان کمزور ہے تو اللہ کے غیر کو دیکھ کر چلتے ہیں، کیونکہ ایمان کمزور ہے۔ آدمی ہر کام کرتے ہوئے سوچتا ہے مال کتنا ملے گا، پیسے کتنے ملیں گے، کیونکہ ایمان بگڑا ہوا ہے۔ اللہ ماشاء اللہ، جس کا ایمان یہ ہے پیسوں سے کام بنتے ہیں وہ پیسوں کی بنیاد پر زندگی گزارتا ہے۔ جس کا ایمان کام بنانے والے اللہ ہیں وہ اللہ کو دیکھ کر چلتا ہے۔ میں تو وہ عمل کروں گا جس سے اللہ پاک راضی ہوں گے، بھلے میرا سب کچھ قربان ہو جائے، میری جان بھی قربان ہو جائے، میں نے اللہ کو راضی کر لیا، میرا اللہ مجھے مل گیا، مجھے سب کچھ مل گیا۔ اللہ کا حکم توڑ کر چیزیں جمع کر لی، مال جمع کر لیا، عہدہ حاصل کر لیا، لیکن اگر اللہ کو ناراض کر دیا تو سب خسارے میں۔ تو میرے بھائیوں آج میں دھوکہ لگا ہوا ہے۔ اب جتنا آدمی کا ایمان مضبوط ہوگا اتنا اس کے لیے اللہ کے امر پر چلنا، یا نبی علیہ السلام کی سنت پر چلنا آسان ہوگا، اور جتنا ایمان بنا ہوا ہوگا اتنا اس کے لیے آسان ہے۔ ایمان کمزور ہے، اللہ کے حکم پر چلنا، نبی علیہ السلام کی سنت پر چلنا مشکل ہے۔ ایمان کے بھی درجے ہیں، جیسے جسمانی طاقت کے درجے ہیں۔ ایک آدمی صحت مند ہوتا ہے، 100 kg کی بوری اٹھا کر بھاگ رہا ہوتا ہے۔ ایک آدمی اتنا کمزور ہو جاتا ہے اس کا خود اپنے پاؤں پر چلنا مشکل ہوتا ہے تو دونوں ہی زندہ، لیکن فرق کتنا ہے۔ ایسے ایمان کے بھی درجے ہیں۔ ایک صحابہ رضی اللہ عنہ کا ایمان تھا، اللہ سے ہونے کا یقین تھا، پیارے نبی علیہ السلام کی سنت پر کامیابی کا یقین تھا، اللہ اس کے رسول کے لیے جان قربان کرنا بھی ان کے لیے آسان تھا۔ آج ہمارے ایمان کی حالت ہے، مسجد کے سامنے کھڑے ہیں، اذان سنی ہے اپنے کانوں سے، لیکن ایمان اتنا کمزور کہ مسجد میں جانے کی ہمت نہیں پڑ رہی۔ تو کیا ایمان تو ہے لیکن کمزور ہے۔ جیسے ایک آدمی اپنے پاؤں نہیں چل سکتا، ہے تو زندہ لیکن اس کے لیے چلنا مشکل ہے، اور ایک آدمی اتنا طاقتور ہے وہ 100 kg کی بوری اٹھا کر بھاگ رہا ہے۔ ایسے میرے بھائی دوستو ایمان بنانے کی محنت کرنی پڑے گی۔ جیسے جسمانی بیمار کوئی اس کا علاج کے لیے اسپتال لے جایا چاہتا ہے تاکہ اس کا علاج کروایا جائے، صحت مند ہو جائے، چلنے پھرنے کے قابل ہو جائے، ایسے بھائیوں ایمان بنانے کے لیے ایمانی ماحول میں آنا پڑے گا، جہاں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو بولا جائے کہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا۔ کامیابی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں ہے، اس کے علاوہ کہیں کامیابی نہیں، کامیابی کا دھوکہ ہے۔ تو ایمان بنانے کے لیے کثرت سے کلمے کا ورد کرنا اور اس کے معنی اور مفہوم پر غور کرنا اور اس کی دوسروں کو دعوت دینا۔ جتنا زیادہ بولیں گے اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا، اتنا ہمارا ایمان ترقی کرے گا۔ جتنا بولیں گے پیارے نبی علیہ السلام کے طریقوں میں کامیابی ہے، باقی طریقوں میں ناکامی ہے، اتنا ہمارا ایمان ترقی کرے گا۔ اور جتنا ایمان بڑھتا چلا جائے گا اتنا اللہ اس کے رسول کی فرما برداری آسان ہوتی چلی جائے۔ تو میرے بھائی دوستو اس کی زیادہ سے زیادہ دعوت دینا، اور جب بھائی کوئی دعوت دے تو جو دھیان سے محتاج بن کر سننا، دعوت دینے والا بھی اپنے دل کو نشانہ بنا کر دعوت دے، اپنے آپ کو اس کا محتاج سمجھے، اور جس کو دعوت دی جا رہی ہے وہ بھی توجہ دھیان سے محتاج بن کر سنے۔
اور پھر قبولیت کے اوقات میں اللہ سے رو رو کر مانگنا کہ اللہ اس کا یقین میرے دل کے اندر اتار، کیونکہ یقین کا جو مقام ہے وہ دل ہے. زبان تو اقرار کی جگہ ہے، ایمان کی جو جگہ ہے وہ دل ہے. دل پورے جسم میں بادشاہ ہے. دل اعضاء کو جیسے حکم کرے گا ویسے اعضاء استعمال ہوں گے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے آدمی کے جسم کے اندر گوشت کا ٹکڑا ہے، اگر وہ صحیح ہو جائے تو سارا جسم صحیح ہو جاتا ہے، اگر وہ بگڑ جائے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے. اور وہ جان لو کہ وہ دل ہے، وہ دل ہے، وہ دل ہے. دل کا صحیح ہونا کیا ہے؟ دل کے اندر صحیح یقین کا ہونا، کلمے والا یقین ہونا. تو میرے بھائی دوستو، اس لیے تو کہا جاتا ہے اللہ کی راہ میں نکل کر محنت کی جائے، دعوت دینا سیکھا جائے. کن صفات سے دعوت دینی ہے اور کیسے ایسی مجالس میں بیٹھنا، کیسے رہنا ہے. جو اللہ کی راہ میں نکل کر صحیح وقت گزارے گا اس کا ایمان ترقی کرتا چلا جائے گا. جو بار بار بولے گا اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا، اور کامیابی پہ نبی علیہ السلام کی سنت میں ہے، باقی طریقوں میں ناکامی ہے، اس کا ایمان ترقی کرے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے میری ساری امت جنت میں جائے گی مگر جس نے انکار کیا. عرض کیا گیا انکار کرنے سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا اور جس نے میری نافرمانی کی وہ انکار کرنے والا ہے. تو میرا محترم بزرگوں بھائیو، ہم مسلمان ہیں، ہمیں ہر موقع پہ اللہ اور اس کے رسول کو دیکھ کر چلنا ہے. میرے اللہ کی منشا مبارک کیا ہے؟ میں نے اپنی خواہش پر نہیں چلنا، بلکہ کس کی ماننی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ماننی ہے. میں اپنے مرضی کے طریقوں کو اختیار نہیں کرنا. کس طریقے کو اختیار کرنا ہے؟ جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طریقہ پسند ہے اس کو اختیار کرنا ہے، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند ہے اس سے بچنا ہے. ہر موقع پہ یہ دیکھنا ہے، صبح و شام، دن رات، ہر کام کرتے ہوئے، شکل بناتے ہوئے، لباس بناتے ہوئے، غمی میں، خوشی میں، ہر موقع پہ یہ دیکھنا ہے اللہ اور اس کے رسول کو کیا پسند ہے. جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہے میں نے اس کو اختیار کرنا ہے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کو ناپسند ہے اس سے بچنا ہے. یہ مسلمان کی شان ہے، یہ مسلمان کی ذمہ داری ہے. مسلمان کا معنی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ماننے والا. اور حدیث مبارک کا مفہوم ہے، حدیث قدسی کا، اے میرے بندے ایک تیری چاہت ہے ایک میری چاہت ہے، اور تم میری چاہت کو پورا کرنے میں لگے گا میں تیری ساری چاہتوں کو پورا کر دوں گا، اور تم اپنی چاہت کو پورا کرنے میں لگے گا ہوگا وہی جو میں چاہوں گا، لیکن تیری چاہت میں تجھے پھنسا دوں گا، پریشان کر دوں گا، ہوگا پھر وہی جو میں چاہوں گا. میرے بھائی دوستو، جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے لوگوں کی ناراضگی برداشت کرتا ہے، اللہ پاک لوگوں کو بھی اس سے راضی کر دیتے ہیں. اور جو لوگوں کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرتا ہے لوگ کبھی اس سے راضی نہیں ہوتے. یہ اللہ پر ایک ضابطہ بنایا ہے، ایک قانون بنا دیا. جس دل کے اندر اللہ کا ڈر ہو، اللہ کا خوف ہو، اللہ تو اس کے دل سے باقی سارے ڈر اور خوف نکال دیتے ہیں. اور جس دل کے اندر اللہ کا خوف نہ ہو، اللہ کا ڈر نہ ہو، پھر چھوٹی چھوٹی چیزوں کا ڈر اور خوف سے لگا رہتا ہے. تو میرے بھائی دوستو، ہمیں ہر آن ہر گھڑی اللہ اور اس کے رسول کو دیکھ کر چلنا ہے. اور اللہ پاک نے یہ ضابطہ بنا دیا ہے کہ جو آخرت کا فکر کرے گا اللہ وہ اس کی دنیا بھی بنا دیں گے. جیسا کہ حدیث مبارک کا مفہوم ہے، جو شخص آخرت کو اپنا نصب العین بنا لیتا ہے دنیا ذلیل ہو کر اس کے پاس آتی ہے.
اور جو دنیا کو نصب العین قرار دیتا ہے پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے جتنا اس کا مقدس سے زیادہ ملتا ہی نہیں. اور اس سے مبارک کا مفہوم ہے جس سے قدسی کا اے ابن آدم تو میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، میں تیرے سینہ کو تفکرات سے خالی کر دوں گا اور تیرے دل کو غنی کر دوں گا، ورنہ تیرے دل میں سینکڑوں طرح کے مشاغل بھر دوں گا اور تیرا فقر بند نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ نے دنیا کو آخرت کا سایہ بنایا ہے. جیسے اصل چیز ہاتھ میں آ جائے تو سایہ خود بخود ساتھ ہی آ جاتا ہے، اور اصل چیز ہاتھ میں نہ ہو تو سایہ کو آدمی پکڑنے کے لیے چاہے جتنی مرضی دوڑ لگاتا رہے سایہ ہٹاتا ہے بھائی؟ کیوں جی؟ تو ہمیں میرے بھائی دوست آخرت کو سامنے رکھنا ہے. اور ایک اور حدیث مبارک کا مفہوم ہے، جو شخص دنیا سے محبت رکھتا ہے وہ اپنی آخرت کو نقصان پہنچاتا ہے، اور جو آخرت سے محبت رکھتا ہے وہ ضابطے کے اعتبار سے اپنی دنیا کو نقصان پہنچاتا ہے. اور جب یہ ضابطہ اس کو ترجیح دو جو ہمیشہ رہنے والی ہے. کیوں بھائی دنیا میں کتنا رہنا ہے؟ کوئی ہمیشہ رہے گا؟ کوئی پتہ نہیں کس وقت موت آ جائے. کل ہی ہمارے پاس بھائی 4 ماہ میں چل رہے تھے شہین آباد کے باغ والی مسجد کے 4 ماہ میں چل رہی عید پر ان کے 4 ماہ پورے ہونے تھے. پرسوں بھی ہم میرا ایونٹ میں تھے، میرے پاس بیٹھے رہے باتیں کرتے رہے، کل بھی باتیں کرتے رہے. مغرب کے بعد اعلان ہوا کہ نماز کے بعد جنازہ ہوگا. جنازہ پڑھنے کا میں معلوم کیا بھائی کس کا جنازہ تھا؟ جی وہ ساتھی جو 4 ماہ میں چل رہا اس کا جنازہ پڑھا. میرے بھائی دوستوں کوئی پتہ نہیں کس کو موت آ جائے. جو موت پر حق ہے، جو یقینی آنے والی ہے، اس سے غافل ہیں. اور جس زندگی کا پتہ نہیں کب ختم ہو جائے اس کی فکر لگی ہوئی ہے. کوئی آدمی دعویٰ نہیں کر سکتا میں اتنی دیر تک زندہ رہوں گا، 1 سال بعد تک زندہ رہوں گا. لیکن پروگرام کیا ہے؟ فکر کس چیز کی ہو رہی ہے؟ محنت کس کے لیے ہو رہی ہے؟ میرے بھائی دوستو ہم تو مسلمان ہیں. پیارے نبی علیہ السلام کا فرمان کیا ہے؟ عقل مند وہ ہے، سمجھدار وہ ہے جو اپنی موت کو یاد رکھے اور اس کی تیاری میں لگا رہے. ہمیں تو ہر وقت موت کا فکر کرنا ہے، آخرت کا فکر کرنا ہے. میرے بھائی دوستان قریب موت آئے گی. جو دنیا میں اللہ کے رسول کی فرما برداری کریں گے، جب ان کی موت کا وقت آئے گا فرشتے استقبال کے لیے آئیں گے، ساتھ ان کے ہاتھوں پھولوں کے گلدستے ہوں گے. اور جو فرشتہ جان نکالنے کے لیے آئے گا اس کے ہاتھ جنت کا رومال ہوگا ریشمی جس خوشبودار، اور اس کی آرام کے ساتھ جان نکالی جائے گی، روح نکالی جائے گی. ایسی روح نکالی جائے گی جیسے مکھن سے بال نکالا جاتا ہے، آسانی کے ساتھ. اور جو نافرمان ہوگا فرشتے اس کی جو روح نکالنے آئیں گے ڈراؤنی شکل میں، اور بدبودار مال میں اس کی روح نکل جایا جائے گا. اور اس کی روح وزیتیں دے دے کر اس کی جسم پر اس کی پٹائی کر کر کے روح نکالی جائے گا. پھر قبر کے ساتھ واسطہ پڑنے والا ہے. حدیث کا مفہوم ہے قبر یا جنت کے باغوں میں سے باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے. فرما بردار کے لیے، مومن کے لیے قبر جنت کا باغ بنے گی، اور نافرمان کے لیے جہنم کا گڑھا بنا دی جائے گا. تو میرے بھائی دوستو ان قریب قبر کے ساتھ واسطہ پڑنے والا ہے. جب مومن بندہ اس میں رکھا جاتا ہے تو قبر کہتے تیرا آنا مبارک ہے، جتنے میری پشت پر چلتے تھے ان میں مجھے سب سے اچھا لگتا تھا، آج جو تو میرے پاس ہے میں اس سے سلوک بھی دیکھے گا. تحت نظر کھل جاتی ہے، جنت کا لائق بستر بچھا دیا جاتا ہے. ایک حدیث میں یوں بھی آتا ہے کہ ایک حور اس کے پاس آتی ہے، کیونکہ وہ مومن ہے اس کو عادت ہے نظروں کی حفاظت کرنے کی، وہ اپنی نظروں کو نیچا کر لے گا. وہ کہے گی میں تیری محرم ہوں،
تو اس کے ہاتھ میں موتیوں کا ہار ہوگا، وہ ایسے ہار کو ہاتھ لگائے گا تو ہار ٹوٹ جائے گا، موتی بکھر جائیں گے، تو وہ ایک طرف سے حور پرونا شروع کرے گا، ایک طرف وہ پرونا شروع کرے گا، قیامت آ جائے گا۔ قیامت تک کا زمانہ بھی اس کو انتظار نہیں کرنا پڑے گا، ایسا وقت گزر جائے گا۔ اور نافرمانوں کے لیے جہنم کا گڑھا بنا دی جائے گی قبر، ایسے سام مسلط کر دیے جائیں گے، ایسے زہریلے کہ اگر زمین پر پھونکار مار دیں قیامت تک سبزہ نہ اگے۔ ایک دو ڈنگ ماریں گے 70 ہاتھ مردہ زمین کے نیچے دنس جائے گا، پھر نکالا جائے گا، پھر ڈنگ مارے گا، پھر دنس جائے گا، قیامت تک عذاب ہوتا رہے گا۔ پھر میرے بھائی، تو حشر کا دن آنے والا ہے جو کہ 50,000 سال کا ایک دن ہے، اس میں اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اللہ تعالیٰ کو اپنی زندگی کا حساب دینا ہے۔ ہر آدمی سے پوچھیں گے اللہ پاک، مسلمانوں سے پوچھیں گے، نافرمان تو سیدھے جہنم میں جائیں گے، جیسے علماء کرام فرماتے ہیں۔ اللہ پاک میں دنیا میں جو زندگی دی تھی اس کو کیسے گزار کے آئے ہو؟ آج ہم سمجھتے ہیں وقت ہی پاس کرنا، جیسا کیسا ہو جائے۔ نہیں میرے بھائی دوستو، یہ زندگی ہے تو بہت مختصر لیکن ہے بہت قیمتی، ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک لمحہ بہت قیمتی ہے۔ اگر تو اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں، اللہ اس کے رسول کو راضی کرتے گزر رہا ہے تو ہمیشہ کی خوشیوں کا سامان، راحتوں کا، عزتوں کا سامان تیار ہو رہا ہے۔ دنیا میں بھی اس کی برکتیں ہیں، آخرت میں بھی اس کا انعام ملے گا۔ اور خدا نہ خواستہ اللہ اس کے رسول کو ناراض کرتے ہوئے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی میں گزر رہا ہے تو بہت بڑی بڑی سزائیں تیار ہو رہی ہیں، تکلیفوں کا، پریشانیوں کا، ذلتوں کا سامان تیار ہو رہا ہے۔ حدیث مبارک میں آتا ہے قیامت والے 2 شخص لائے جائیں گے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ ایک شخص ایسا ہوگا جس نے دنیا میں سب سے زیادہ عیش و عشرت میں زندگی گزاری ہوگی، راحتوں میں، ناز و نعمت میں زندگی گزاری ہوگی، لیکن اللہ کو ناراض کر کے گیا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب پہنچے گا، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائیں گے اس کو ذرا جہنم کا نظارہ کرواؤ، اس کو ذرا جہنم دکھا کے لاؤ۔ فرشتوں کو جہنم دکھائیں گے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے میرے بندے، میں نے تجھے دنیا میں نعمتیں دی، خوشیوں کا سامان دیا، خوش رکھا، راحت و آرام میں رکھا۔ جب وہ جہنم کے عذاب دفت کی دیکھے گا تو اپنا سارا عیش و عشرت بھول جائے گا، کہے گا یا اللہ میں نے دنیا میں کوئی راحت نام کی، خوشی نام کی چیز نہیں دیکھی۔ دوسرا شخص لایا جائے گا جس نے دنیا میں سب سے زیادہ تکلیفوں میں، پریشانی میں وقت گزارا ہوگا، لیکن اللہ کو راضی کر کے گیا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف حکم ہوگا فرشتوں کے ساتھ جنت کا نظارہ کرواؤ۔ جب جنت کی نعمتیں دیکھے گا، خوشیوں کا، عزتوں کا سامان دیکھے گا تو اپنا سارا غم بھول جائے گا دنیا کا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندے، دنیا میں میں نے تجھے آزمایا، پریشانی میں، دکھوں میں رکھا، اور کہہ رہے یا باری تعالیٰ میں نے دنیا میں دکھ نام کوئی چیز نہیں دیکھی۔ جنت کی نعمتیں دیکھتے ہی اپنے سارے غم بھول جائے گا۔ تو میرے بھائی تو اس زندگی کا اللہ کو احساس دینا ہے۔ پھر سوال ہوگا جوانی کیسے گزاری؟ حالانکہ جوانی بھی زندگی کا ایک حصہ ہے، لیکن جوانی میں اللہ پاک بندے کی نعمت دیتے ہیں، طاقت کی، ہمت دیتے ہیں۔ جو آدمی جوانی میں اللہ کی عبادت کر سکتا ہے بچپن میں، بڑھاپے میں نہیں کر سکتا، اس لیے اس کے بارے میں الگ سوال ہوگا۔ پھر سوال ہوگا مال کن ذرائع سے حاصل کیا تھا؟ مال کو حاصل کرنے کے، کمانے کے ذرائع حلال تھے یا حرام تھے؟ مال کن کاموں میں خرچ کیا؟ آج ہمیں دھوکہ لگا ہوا ہے، میرا مال ہے میں جدھر مرضی لگاؤں گا۔ نہیں میرے بھائی دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہمارا جان اور مال جنت کے بدلے میں خریدا ہوا ہے، یہ اللہ کی امانت ہے ہمارے پاس، اس کا حساب اللہ کو دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بنا کر بھیج دیا
کہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جان مال لگایا وہاں ہم لگائیں، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچایا وہاں سے بچائیں. آپ علیہ السلام کی لیے مالی نمونہ ہے. پھر سوال ہوگا اپنے علم پر کیا عمل کیا؟ ہر آدمی یہ تو دعویٰ کرتا ہے مجھے سارا پتا ہے، میں جانتا ہوں. میرے بھائی دوستو، جاننا کافی نہیں، اصل تو علم عمل ہے، علم پر عمل کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کی ایک پیاری سنت ہے، جو اللہ پاک نے جس بندے کو جتنا علم دیا ہے جب اس پر عمل کرتا ہے تو اللہ پاک وہ علم عطا فرمائے جو وہ نہیں جانتا. اس لیے میرے بھائی دوستو، یہ دنیا کا قیام عارضی ہے، یہاں کی ہر چیز فانی ہے اور سب دھوکہ ہے. کسی چیز کے دھوکے سے بچنا ہے تو اس کی ابتدا دیکھ لیں، انتہا دیکھ لیں. اللہ پاک نے سب دنیا کی چیزوں کو مٹی سے پیدا کیا ہے، ایک دن مٹی ہو جائیں گی. تو میرے بھائی دوستو، ہر آن ہر گھڑی اللہ اور اس کے رسول کو دیکھ کر چلنا ہے. جب اذان ہو جائے تو ہمیں دنیا کی ساری چیزیں بھول جائیں. اللہ نے بلایا ہے، اللہ کے منادی نے پکارا ہے، میرے در پہ آؤ، میرا حکم پورا کرو. صحابہ رضی اللہ عنہ کیا معمول تھا؟ اذان سنتے ان کے چہرے بدل جاتے تھے، اپنے کام کاج کو چھوڑ کر فوراً مسجد میں دوڑ جاتے تھے. ہمارا کیا حال ہوتا ہے؟ کبھی 20 منٹ پڑھیں بعد میں چلے جائیں گے، 15 منٹ پڑھیں بعد میں چلے جائیں گے. اکثر جو ہمارے صحابہ رضی اللہ عنہ کے واقعات آتے ہیں، اولیاء کرام کے واقعات آتے ہیں، وہ تو اذان سے پہلے مسجد میں پہنچے ہوتے تھے. نماز کو ادا کرنے کا اتنا فکر اور اہتمام ہوتا تھا. تو میرے بھائی دوستو، جو نماز کو صحیح طریقے سے ادا کرتا ہے اللہ پاک اس زندگی کے اعمال بھی صحیح کروا دیتے ہیں. نماز کی یہ تاثیر ہے کہ نماز برائی اور بے حیائی کی باتوں سے روکتی ہے. جو صحیح طریقے سے نماز ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی طاقت اور قدرت سے اس کے دل سے فحش و منکرات کے جذبات کو ختم فرما دیتے ہیں. اس لیے میرے بھائی دوستو، ہمیں نمازوں کو ادا بھی کرنا ہے اور صحیح طریقے سے ادا کرنے کی مشق کرنی ہے. ایسا حکم ہے کہ ہماری ہر نماز پہلی نماز سے بہتر ہو. ابھی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے مغرب کی نماز ادا کی، اب عشاء کی نماز سے بہتر ہو، آگے فجر پڑھیں گے تو اس سے بہتر ہو. ہر آنے والی نماز ہماری پہلی نماز سے بہتر ہو. یہ نہیں کہ بچپن میں نماز سیکھی جیسی پڑھ رہے ہیں ویسی پڑھتے جا رہے ہیں. جیسا کہ علماء کرام فرماتے ہیں نمازی 5 قسم کے ہیں. ایک تو نمازی وہ ہیں جو کبھی نماز پڑھتے ہیں کبھی چھوڑ دیتے ہیں. جب جی چاہ نماز پڑھ لی شروع کر دی، جب بھی جی چاہ چھوڑ دی. یہ جنت میں تو جائیں گے لیکن براستہ جہنم جائیں گے. اور توبہ نہ کی، قضا نماز ادا نہ کی، اللہ سے معافی نہ مانگی تو علماء کرام فرماتے ہیں یہ پہلے سزا بھگت کر جنت میں جائیں گے. دوسری قسم نمازیوں کی وہ ہے کہ نماز کی نیت باندھی، اب کوئی ہوش نہیں میں کہاں بیٹھا ہوں، وہ ترتیب بڑی ہے، نماز پڑھ کے سلام پھیرا، میں تو نماز پڑھ رہا تھا. ایسی نماز ہو بھی ڈانٹ ڈپٹ ہوگی. تیسری قسم نمازیوں کی وہ ہے جو نماز کی نیت باندھتے ہیں، پورا اللہ کا دھیان ہوتا ہے، پھر دنیا کسی چیز کا خیال آ گیا، پھر اس دھیان کو ختم کر دیا، پھر اللہ کی طرف دھیان چلا گیا، پھر کسی چیز کا خیال آ گیا، پھر اللہ کی طرف دھیان چلا گیا، میں نماز پڑھ رہا ہوں. ایسی نماز پر معافی تلافی ہو جائے گی. اور چوتھی قسم وہ ہے جو نماز کی نیت باندھتے ہیں، خشوع خضوع کے ساتھ شروع سے آخر تک اللہ کا دھیان رہتا ہے. ایسے نمازیوں کے مسائل اللہ پاک نماز کے لیے حل فرمائیں گے. اللہ پاک ان کی پریشانی نماز کے لیے دور کریں گے. اور 5ویں قسم کی نماز مقربین کی نماز ہے، جیسی کہ صحابہ رضی اللہ عنہ کی نماز تھی. حضرت علی رضی اللہ عنہ واقعہ سنتے رہتے ہیں کہ ران میں تیر لگ گیا، لوگوں جمع ہوئے کیسے نکالیں، بہت تکلیف ہوتی ہے.
تو ترتیب بنائی کہ جب یہ نماز پڑھیں گے اس کو نکالیں گے. علی رضی اللہ تعالیٰ نماز کی نیت باندھی، لوگ آئے، رام سے تیر نکال لیا، سلام پھیرا تو کہا کس لیے آئے ہو؟ تیر نکالنے کے لیے آئے ہو؟ انہوں نے عرض کیا ہم نے تو نکال بھی لیا، مجھے پتہ ہی نہیں چلا. صحابہ کی نماز تو ایسی نماز تھی، ہم خود اپنی نمازوں کا حال دیکھ لیں کیسی نماز پڑھ رہے ہیں. تو میرے بھائی دوستو، ہم صحابہ جیسی نماز پڑھنے کی نیت کریں. پڑھ نہیں سکتے ان جیسی، لیکن نیت تو کر کے کوشش تو کرتے رہیں. نیت تو کر سکتے ہیں سارے بھائی. میں ایسے نماز پڑھیں جیسے میں زندگی کیا ہے نماز پڑھ رہا ہوں. اب دوبارہ زندگی میں مجھے موقع ملے گا کہ نہیں ملے گا یہ اللہ ہی جانتے ہیں. جیسا کہ حدیث مبارک میں آتا ہے، آدمی نماز سے فارغ ہوتا ہے تو اس کو ثواب کا 10واں حصہ ملتا ہے، بعضوں کو 9واں حصہ، بعضوں کو 8واں، 7واں، 6واں، 5واں، چوتھائی، تہائی، آدھا حصہ مل جاتا ہے. اور بعض ایسے خوش نصیب ہیں ان کو پورے کا پورا اجر مل جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں بنا دے.